الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بلا شبہ جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا. ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرمانبرداری اختیار کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وعن حسان رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن غذيف بن الحارث الصومالي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میری غیر حاضری کا سبب تو آپ حضرات کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا۔ ہر سفر میں انسان کچھ دیکھتا ہے، کچھ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اس سفر کے اندر بھی بہت سے خوشگوار بھی اور ناخوشگوار بھی حالات سامنے آئے، لیکن ان کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ضمناً ہوتا رہے گا۔ مقصود بذات آج کی گفتگو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ شاید اس سے پہلے بھی میں نے تلاوت کی تھی اور ترجمہ بھی پیش کیا تھا، اور ساتھ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس کا ترجمہ بھی باقی ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت غزیف بن حارث سمالی سے جو مرفوع روایت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑی ہے، اور ایک مرسل روایت، یعنی اس کے نقل کرنے والے ایک تابعی ہیں اور بہت فکر انگیز قسم کی بات انہیں نقل کی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، اس کا آخری ٹکڑا وہ ہے جو میں ہر جمعے کے خطبے میں، عربی خطبے کے اندر بھی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک جامع آیت ہے، پورے اسلامی نظام کا لب لباب اور نچوڑ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ جس میں خالق کائنات نے یوں فرمایا: ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی بات مان لیا کرو۔ یعنی کوئی کام بھی جب کرو تو اللہ کی مان کر کرو، اللہ کے رسول کی بات مان کر کرو، یا ان کے حکموں کے مطابق کرو۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق کام نہیں ہوگا تو کام برباد ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی آیت کریمہ کی ترجمانی فرماتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا۔ صدیقہ بنت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے بھی کوئی کام کیا، کام سے مراد دین کا، لیس علیہ امرنا، اور اس کام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے،
اس کام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے، یعنی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ سنت کے مطابق بالکل معمولی کام بھی ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور خلاف سنت اگر پہاڑوں جتنا کام بھی ہے وہ سب برباد ہے۔ جس انسان کو اللہ نے ایمان کی سلامتی اور فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، شعور کامل ہے، اس کی عقل ماری نہیں گئی، وہ بات کو سمجھتا ہے، وہ ہر کام میں اللہ کے نبی کی طرف توجہ کرے گا، کام زیادہ ہو یا کم۔ یہ کوئی معیار نہیں کہ بہت کام کروں گا تو تب جا کر فائدہ ملے گا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ نے اس پر سکوت، خاموشی اختیار کی، کنفرم کر دیا، تو وہ کام چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی کام کیا، ڈھیروں کیا، بہت زیادہ کیا، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کیا ہے، وہ سب کا سب برباد۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مثالوں سے واضح ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن بعض حکم سرسری طور پر دیتا ہے، اور بعض احکام وہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ دلائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو سرسری حکم ہوتا ہے وہ انتہائی ذہین لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کہ معاشرے میں انتہائی ذہین اور ذکی، زیرک اور دانا لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اس معمولی سے بالکل اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور انسانوں میں کچھ متوسط درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم حکم دینے کے ساتھ ساتھ دلائل بیان کرتا ہے، کہ درمیانے قسم کے لوگ دلائل کے ساتھ ہم بات کو سمجھتے ہیں، ورنہ نہیں سمجھتے۔ اور معاشرے میں کچھ لوگ غبی ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم حکم دیتا ہے، دلائل بیان کرتا ہے، اور ساتھ مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کرتے ہی ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ ناراض اگر نہ ہو، گستاخی معاف، تو ہاتھ کھڑا کریں، آج صبح کس نے تلاوت کی؟ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کوئی دوست اگر کوتاہی برت چکے ہیں تو اللہ پاک انہیں بھی اپنی رحمت سے اپنی کتاب مقدس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اگر کوئی بات آپ حضرات سے کرتا ہوں تو اللہ کی توفیق شامل حال رہتی ہے، تو میں پہلے خود عمل کرتا ہوں، پھر دوسروں سے کہتا ہوں، ورنہ میری بات کا کوئی وزن بھی نہیں۔ اللہ کی توفیق سے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ہر اچھا کام انسان اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اللہ سے دعا جب مانگا کریں تو یوں، یا اللہ تو خیر کے کام کی توفیق دیتا رہے، تیری توفیق کے بغیر کوئی نیکی کا کام کر نہیں سکتے، اور تیری مدد کے بغیر کوئی سی برائی سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دو باتیں ضرور دعا میں شامل کیا کریں۔ یا اللہ برائی سے بچنے کے لیے ہماری مدد فرما، اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تو آپ یہ مثالیں بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ سورہ حج 17ویں پارے کی آخری سورت ہے۔
اس کا غالباً آخری رکوع ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، خالق کائنات کس انداز سے مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال عرض فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، او دنیا بھر کے انسانوں، پوری کائنات کے انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے، صرف مسلمان کو نہیں۔ مسلمان کو جب مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور جب کوئی حکم اللہ پاک ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایھا الناس کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور دنیا بھر کے انسانوں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ کیا خوبصورت انداز۔ فاستمعوا، اس کا معنی ہے پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تمہارے سامنے، کہیں میں تم سن رہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو۔ وانصتوا، خود چپ ہو جاؤ، اپنی بول چال بند رکھو۔ فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام جب قرات کر رہا ہو مقتدی سنتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، وانصتوا، چپ ہو جاؤ، خود امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ مثال جو سورہ حج کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت انداز ہے۔ یا ایھا الناس، او دنیا بھر کے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے کان لگا کر سنو۔ یا اللہ ہم نے غور کر لیا، توجہ کر لی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، وہ تو اتنے بودے، کمزور اور ناپائیدار ہیں میرے نظام عالم میں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ سارے کے سارے مل کر بھی ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مسئلہ چونکہ بڑا اہم ہے، یعنی اللہ کی توحید کا مسئلہ، سارے دوست توجہ کے ساتھ سن لیں۔ زمین بھی گواہی دے گی، مسجد کی دیواریں اور مال روڈ کے درخت اور یہ بلڈنگیں بھی گواہی دیں گی اس بات کی آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں۔ سب سے اہم مسئلہ مسائل دینیہ میں کون سا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ اگر اس سے پہلے کسی دوست کو یہ معلوم نہیں تو آج وہ سمجھے سب سے اہم مسئلہ دین کا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ اس لیے کہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے بھیجے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی اس مسئلے کے بیان کرنے پر شہید کیے گئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلہ بیان کرنے پر لہو لہان کیا گیا۔ اس مرتبہ بھی اس باغ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس باغ کے کنارے پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مغرب کی نماز بھی وہاں ادا کی، اور اس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر سے پھر اس پر ایک نظر ڈالی۔
اور اپنے خیالات کو میں متوجہ کیا کہ اس مقام پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. لہو لہان ہو گئے تھے اللہ کے پیغمبر کہ سارے بدن کا خون بہ بہ کر آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا اور آپ کے پاؤں مبارک چپک گئے. کھینچ کھینچ کر اللہ کے پیغمبر نکال رہے تھے. ایک فرشتہ ملک الجبال پہاڑوں پر مقرر ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا تسلی دینے کے لیے کہ اللہ کا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں. اگر اس کی تصدیق چاہتے ہیں تو وہ سامنے درخت کو حکم دیجیے، وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کو مٹا دیا جائے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، تو پھر آپ بتائیں میں ان دونوں پہاڑوں کا درمیان ملا کر ان کو پیس ڈالوں. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پاؤں سے جوتے کھینچ کھینچ کر نکال رہے تھے، خون جم گیا تھا، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. جس دن پہچان جائیں گے پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. تو آقا نے مار کیوں کھائی؟ لہو لہان کیا ہوئے؟ کوئی رشتہ مانگنے گئے تھے؟ کوئی سیٹ مانگنے گئے تھے؟ ووٹ مانگنے گئے تھے؟ کوئی جائیداد کا مطالبہ کیا تھا؟ اقتدار کا مطالبہ کیا تھا؟ کوئی مطالبہ نہیں تھا. ایک بات کہتے تھے کہ جس کی زمین پر چل رہے ہو اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکاؤ. اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا یہ خود ساختہ معبود، یہ معبود بننے کے قابل نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یہ جرم تھا. اس جرم پر نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو مار کھانا پڑی. آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو علماء حق کے بیانات سننے کا موقع ملتا ہے. آپ ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خود کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اللہ کی توحید کی خاطر. معلوم ہوا کہ سب سے اہم مسئلہ اس کو ذہن سے نہ اتارنا، اس بات کو ذہن سے نہ اتارنا اور اس کی اہمیت کو سے اپنے دل دماغ کو خالی نہ کرنا. اس کی اہمیت اگر آپ کے دماغ میں رہی اور کوشش اس کے مطابق کرتے رہے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ گارنٹی میری نہیں، میرے آقا کی بیان فرمائی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. معلوم ہوا اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس پر اللہ جنت ضرور واجب کر دیں گے. جس کے پاس صرف عقیدہ توحید ہوگا اس کے پاس پہاڑوں جتنے بدعمالیاں بھی ہوں گی لیکن ان بدعمالی میں شرک نہیں ہوگا، خدا اس کو جنت میں بھیجیں گے. آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ یاد ہے وہ ایک نوجوان جو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس مسجد کے دیواروں سے بھی پوچھیں، اگر کوئی ان سے جواب لے سکے تو مسجد کی دیواریں بھی کہیں کہ یہ مسئلہ 10 مرتبہ بیان کیا گیا. ان اللہ سیخلص رجل من امتی علی رؤوس الخلائق.
یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ محشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے ایک نوجوان کو لائیں گے، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اور اس کی بدعمالیوں کے 99 دفتر اس کے سامنے کھول کر اس کو دکھائے جائیں گے۔ کُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے کھولے جائیں گے، جن میں سوائے گناہوں اور برائیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آسان لفظوں میں اس کے گناہوں کا رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ رجسٹر یہ آپ کے دفتروں کا رجسٹر نہیں ہوگا، جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، ایک اور ایک نہیں 99، ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے یہ جتنے گناہ بھی تیرے ذمے لگائے گئے ہیں تم ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہو؟ فیقول لا یا رب، وہ کہیں گے یا اللہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر پوچھیں گے افلک عذر، کیا تیرے پاس ان گناہوں کے کرنے کا کوئی عذر اور مجبوری تھی؟ وَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس عذر بھی کوئی نہیں، یہ سب میری بدبختیاں تھی۔ اللہ فرمائیں گے بلا ان لک لا ظلم علیک اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر تیرے گناہ تیرے سامنے کھول کر رکھے گئے تو تیری نیکی بھی اگر کوئی کی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہونی دی جائے گی۔ ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ کیا؟ کتنی؟ ایک نیکی۔ اپنے منہ سے کہیں اور دل میں جگہ دیں۔ برائیاں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر، جس کو حضور نے فرمایا کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، اور ایک نہیں پورے 1 کم 100۔ مقابلے میں نیکی صرف ایک۔ ان لک عندنا حسنہ، وہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر بھی خیر اس نے کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی ہے، وہ سوچے گا یا اللہ ایک نیکی ان بدعمالیوں کے دفتر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ اللہ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا بھی تجزیہ کیا جائے گا، یہ بھی دیکھی جائیں گے۔ وہ بندہ ضرور کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں یا اللہ ما هذه البطاقہ ما هذه الجلات، یہ ایک پرزہ جو نیکی والا نکالا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے ان 99 بدعمالیوں کے دفتر کے مقابلے میں؟ الفاظ حدیث کے فتخرج بطاقۃ، یہ جو آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے نا شناختی کارڈ، اس کو عربی زبان بطاقہ کہتے ہیں۔ جب عرب ممالک میں جائیں نا، جب وہ اس کا پلسہ آتا ہے کہتے ات بطاقہ، لاؤ بطاقہ لاؤ، کارڈ لاؤ۔ تو حدیث کے علاوہ فتخرج بطاقۃ، ایک پرزہ نکالا ہے، کارڈ کا ٹکڑا نکالا جائے گا۔ ٹکڑے میں کیا ہوگا؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس ٹکڑے پر صرف اتنا ہوگا
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. الہ کا معنی تو آتا ہے, اگر نہیں آتا نا اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ 42 سال جھک مارا ہے. آپ کو الہ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, اور میں اس بات گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. اس بطاقہ میں, اس پرزے پر صرف یہ نیکی لکھی ہوگی. پھر حدیث کے الفاظ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ, پھر میزان عمل قائم کی جائے گی, 99 دفتر بدعمالیوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. یا اللہ تیری شان کریم پر قربان جائیں. انسانوں کی معیار کے مطابق سوچیں تو ایک پرزے کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے, لیکن رب العالمین کے فیصلے تو اپنے ہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا تولو, وہ بدعمالیاں بھی ایک پلڑے میں رکھ کر تولو, یہ بطاقہ, یہ پرزہ بھی اس پلڑے میں رکھ کر تولو. حدیث کے الفاظ سنیے, فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ, وہ 99 دفتر بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کا اٹھے گا اور وہ توحید و سنت و رسالت والا پلڑا جو ہے نیچے کی طرف جھکے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ احد, سن لو لوگو, اللہ کے نام میں جتنا وزن ہے اتنا دنیا میں کسی چیز کا وزن نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے چونکہ تیری ایک ہی نیکی تھی وہ وزنی ہو چکی ہے, تو جنت میں جائے گا. میں نے ویسے ہی بات نہیں کہی تھی. اللہ اگر آپ کا عقیدہ ہے توحید سلامت ہے, اور اللہ کرے کہ میرے سمیت آپ سب کا, آپ کی نسلوں کا, دنیا بھر کے ہر مسلمان کا عقیدہ توحید سلامت رہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بالآخر جنت میں جائیں گے. یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے. کس کی اہمیت ہے؟ سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سن لیجئے. حضور فرمائے الایمان بضعۃ و سبعون شعبۃ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے اوپر, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی سب سے بڑی نیکی جو ہے انسان کے پاس وہ لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ, اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی, سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے آپ نے ہٹا دیا, کوئی چھلکا پڑا ہے جس پر انسان پھسل کر گر جائے گا وہ ہٹا دیا, کوئی کانٹا پڑا ہے وہ ہٹا دیا. یہ بھی نیکی ہے, لیکن سب سے کم درجے کی, وہ سب سے اونچے درجے کی نیکی ہے. یقیناً نماز بھی نیکی ہے, زکوٰۃ بھی نیکی ہے, حج بھی نیکی ہے, عمرہ بھی نیکی ہے, طواف بھی نیکی ہے, قربانی بھی نیکی ہے, صدقہ بھی نیکی ہے, خیرات بھی نیکی ہے, ذکر اذکار بھی نیکی. سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے, جس کے لیے 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر رب العالمین نے اس دنیا میں انسانی رہنمائی کے لیے بھیجے. اور اس مسئلے ہی کی خاطر انبیاء کو شہید ہونا پڑا. اس مسئلے ہی کی خاطر ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا. اسی مسئلے کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں بھی لہو لہان کیا گیا, اور حسین کعبہ کے اندر بھی لہو لہان کیا گیا. اسی مسئلے کی خاطر امام الانبیاء کو مکہ سے نکالا گیا. کوئی اور جھگڑا تھا دنیا کی کسی کتاب میں, کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ, قریش مکہ کے ساتھ, وہ قوم جس کی آنکھ کا تارا تھے, وہ قوم جو اپنی زبان سے ان کو صادق اور امین کہتی تھی, ہر شخص کہتا تھا اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر
ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ ہمارا ہی ہے، عین ممکن ہے کہ ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا سچا اور دیانتدار اور امانتدار کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وہی لوگ اپنی زبان سے چند لمحے پہلے یہ بات کہتے ہیں، اور جب رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ پیش کیا تو اس کے بعد کہنے لگا انک کاذب، آپ تو جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلا پتھر اپنے ہی چچا نے آپ پر پھینکا تھا، اور قرآن بتا رہا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جتنے مکہ کے چودھری تھے، جتنے وہاں کے باصر لوگ تھے، چل کھڑے ہوئے اٹھ کر، وہ ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، انمشوا، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، جو باپ دادا سے الہ چلے آ رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ حضور نے صرف یہ تنجون قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہہ دو، دل سے مان لو، تفلحو، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہی جرم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی کی توہین نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے رشتہ نہیں مانگا، کسی سے اقتدار نہیں مانگا، کسی سے مال نہیں مانگا، ان کی بھلائی کی بات کی ہے، فرمایا تفلحو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی جرم تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی جرم کی پاداش میں انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ مسئلہ چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ نہیں، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پھر وہ انداز بھی اختیار کیا جو مثال دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب، پھر آئیے اس بات پر، یا ایھا الناس ضرب مثل، انسانوں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ فاستمعوا لہ، فاستمعوا لہ، کیا معنی اس کا؟ غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، زمین والے جمع ہو جائیں، آسمانوں والے جمع ہو جائیں، فرشتے جمع ہو جائیں، نبی جمع ہو جائیں، شہید جمع ہو جائیں، ولی جمع ہو جائیں، اگلے پچھلے جمع ہو کر اللہ کے نظام عالم میں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ اور آج 1500 سال گزر چکا ہے، اس چیلنج کو کسی نے قبول کیا؟ میں شاید اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں مکھی کا جو نام لیا گیا نا، کیا الفاظ ہیں؟ ذبابن، ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ لیکن عربی زبان میں جب اس کے لیے لفظ ذبابن آیا، یہ ذبابن کیسے بنتا ہے؟ آپ اگر لکھیں گے ذبابن تو با کے اوپر 2 زبریں ڈالیں گے، ذبابن۔ اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے تنوین کہتے ہیں، با پر تنوین ہے، یعنی نون کی آواز دینے والی 2 زبریں۔ علم معانی ایک فن پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدارس دینیا میں، اب تو سب کچھ ریڈیوس کرتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن ہمارے زمانے تک کتابیں ساری پڑھائی جاتی تھی۔ علم معانی کہتے ہیں اس کو، بڑا خوبصورت علم ہے۔ اس میں یہ قانون بیان کیا گیا کہ یہ تنوین جو ہے، یعنی 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، جس میں نون کی آواز آتی ہے، بن بن بن، یہ کبھی اس لفظ کا
میں کثرت کا معنی پیدا کرتی ہے، کبھی قلت کا معنی پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں ذباباً جو ہے کبھی تحقیر کا معنی پیدا کرتی ہے، کبھی تعظیم کا معنی پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر ذباباً کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کا معنی پیدا کرتی ہے، یعنی بڑی مکھی نہیں، چھوٹی مکھی، وہ جو بڑی شرارتی سی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، بڑی تیزی سے بھاگتی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سارے مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ذرا مکھی پہ غور کیجیے آپ، مکھی کے وجود میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر بھی ہوتا ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں جس سے وہ تیزی کے ساتھ بڑی سرعت کے ساتھ بھاگتی ہے، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، اس کا پیٹ بھی ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ہیں اس چھوٹے سے وجود کے اندر، سبھی کچھ ہے۔ مکھی بنانا تو بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا مٹیریل کہیں سے حاصل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ مشینری، وہ قالب جس کے اندر اس کا وجود ڈھالا جائے، اس میں آنکھیں بھی بنے، اس کے سر بھی بنے، اس کے پر بھی بنے، اس کے پیر بھی بنے، اس کا پیٹ بھی بنے، اور سب سے آخر اس میں روح ڈالی جائے۔ تو مکھی بنانا تو مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کوئی ایک مکھی بنا سکتا ہے، حقیقی مکھی۔ کمپیوٹر کے ذریعے سے کسی چیز کو متحرک کرنا، کسی جانور کی شکل بنا کر اس کو دوڑانا، یہ اور بات ہے، وہ حقیقی زندگی اس میں ڈال سکتا ہے کوئی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو درکنار وہ بہت مشکل کام ہے، مکھی پیدا کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ آؤ تمہیں اس سے بھی نیچے جا کر ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، مکھی آ کر کھانے بیٹھتی کہ نہیں؟ تو بے دھیانی بعض اوقات آپ کے کھانے سے کوئی ذرہ اڑا کر لے جاتی کہ نہیں جاتی؟ سارے گھر والے مل کر اس مکھی کو سے وہ ذرہ چھڑانا کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، شَيْئًا یہاں بھی تنوین ہے، بہت معمولی سا ذرہ چھین کر بھاگ جائے، اللہ فرماتے ہیں لا يستنقذوه منه، سارے کے سارے مل کر سارے ہتھیار لے کر پیچھے بائیں اس کے بھاگیں گے، اسے چھڑا نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ بات اب مان لو کہ اللہ کے سوا جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے، اور مانگنے والا غیر اللہ سے وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ ما قدر اللہ حق قدر، کس قدر حیرت کی بات اس انسان پر کہ اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو قدر کرنے کا حق ہے۔ کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، چلتا اللہ کی زمین پر، دی ہوئی زندگی اللہ کی استعمال کرتا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، اور پھر مخلوق سے مانگتا ہے، مخلوق کو حاجت روا سمجھتا ہے، اس کو اور پھر مت ماری جاتی ہے اس انسان کی، زندہ کو چھوڑ کر مردے سے مانگتا ہے، جو مردہ خود اس کا محتاج ہے، روح نکلنے کے ساتھ غسل کرانے میں اس کا محتاج تھا، چارپائی میں ڈالنے میں اس کا محتاج تھا، کفن پہنانے میں اس کا محتاج تھا، قبر میں اتارنے میں اس کا محتاج تھا، مٹی ڈالنے تختے رکھنے میں اس کا محتاج تھا،
منو مٹی ڈالنے کے بعد سارے خدائی اختیارات اس کے اندر واپس لوٹا. اب اس انسان کو حکم دیا کہ تو جا کر ان سے مرادیں مانگ. مسئلہ توحید کا بڑا اہم ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام بھیجے. میں نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ پھر شروع کی گفتگو کی طرف جائیے. میں نے بتایا تھا کہ رب العالمین کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اس دھرتی پر جو انسان اس نے بنائے ہیں 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہایت ذکی اور بڑے زیرک اور دانا ہوتے ہیں، اشاروں کو سمجھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اشاروں سے نہیں بات سمجھتے، وہ دلائل کو بھی دیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال عرض کروں. پہلے پارے میں آپ 3 رکوع جب شروع کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یاد ہے نا آیا؟ یا آئندہ کے لیے جب اس کی تلاوت کریں تو میری باتیں ذہن میں رکھ کر اس پہ غور کریں. یا ایھا الناس، یہاں بھی ایھا الناس، اے انسانو اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کی عبادت کرو. کون سی؟ زبانی عبادت بھی اپنے رب ہی کی کرو، بدنی عبادت بھی اپنے رب ہی کے لیے بجا لاؤ، مالی عبادت بھی اسی کے لیے بجا لاؤ. کیونکہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ، ساری کی ساری زبانی عبادتیں اس کا حقدار صرف اللہ ہی کو سمجھتے ہیں. بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. تو اعبدوا ربکم، ساری کی ساری عبادتوں کی قسم رب کے لیے بجا لاؤ. یہ تو دعویٰ ہے. یا اللہ کیوں؟ اب اس کی دلیل، الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. جو تمہارا خالق ہے وہ یہ عبادت کے لائق بھی ہے. والذین من قبلکم، اس لیے اس کی عبادت کرو کہ تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس لیے اس کی عبادت کرو کہ زمین کو فرش بھی اس نے تمہارے لیے بنایا ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو والسماء بناء، آسمان کو چھت بھی تمہارے لیے اس نے بنایا ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی بھی اس نے تمہارے لیے اتارا ہے. یہ سارے دلائل ہیں. دلائل کس کے ہیں؟ اعبدوا ربکم. ایک دعویٰ ہے، اس کے لیے دلائل ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. ذہین اور ذکی آدمی کے لیے اشارہ، معتدل درمیانے متوسط انسان کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور غبی انسان کے لیے پھر مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں. اور مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی اسلوب اختیار فرمایا. ظاہر ہے کہ سارا قرآن حضور نے امت کے سامنے پیش کیا. یہ ساری مثالیں بھی رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی. سارے دلائل بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کے سامنے پیش کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اپنی ذات میں بھی حجت ہیں اور اپنی بات میں بھی حجت ہیں. یہ آسان لفظ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی علمی باتیں نہیں کر رہا، کوئی مشکل باتیں نہیں کر رہا، مدرسانہ انداز اختیار نہیں کر رہا، وہ جو طالب علموں کے لیے اختیار کی جاتی ہیں. نبی کی ذات بھی دین ہے، نبی کی بات بھی دین ہے، نبی سراپا دین ہے، نبی کی ہر ادا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے اس قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی بات مان لی سمجھو کہ اس نے اللہ کی بات مان لی. کبھی فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بات مانی جائے. اللہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا. کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو اس زمین پر دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایک انسان نے چاہا کہ میں دیکھوں. ایک انسان ایسا گزرا ہے جس نے چاہا کہ میں دیکھوں، تو اللہ نے صاف انکار کر دیے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. یاد آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جب طور پہاڑ پر اللہ کا ساتھ مکالمہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، رب ارنی، میرے پروردگار مجھے اپنی زیارت کرائیے، انظر الیک، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اتنا عظیم پیغمبر، صاحب رسالت، صاحب کتاب، نبی رسول، اگر اس دنیا میں رب العالمین کو ہو بہو نہیں دیکھ سکتا تو میں اور آپ دنیا کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تحمل ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اصرار ہے تو اس پہاڑ کو دیکھیے، ادھر اپنی نگاہ جمائیے، ہم اپنے نور کی کرن وہاں چھوڑتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، رب العالمین نے اپنے نور کی ایک شعاع، ایک کرن وہاں چھوڑی، قرآن کیا کہتا ہے، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ پھٹ پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جو پڑی، خر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آئی تو ہاتھ جوڑ کر فلما افاق قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے تو پھر اللہ اپنے حکم دینے کے لیے لازماً کسی انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب فرمائیں گے، اور اس انسان کو اللہ کا نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ وہ نبی اور رسول جو ہیں وہ مطاع مطلق ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی بھیجا ہے اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے، اور جس نے نبی کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کی ذات بھی دین ہے، نبی کی بات بھی دین ہے، نبی کی ہر ادا دین ہے۔ دین کا کوئی کام بھی کرنا ہو، ایک بات میری یاد رکھیں دوستو، خدا کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، دین کا کوئی کام کرنا اس سے پہلے اس پر توجہ کر لیجئے، غور کر لیجئے کہ یہ کام جو ہم دین کے عنوان سے کر رہے ہیں دین ہے بھی کہ نہیں، کہ دین تب بنے گا کہ جس پر رسول اللہ کی مہر ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، مہر سے مراد یہ نہیں کہ حضور نے واقعتاً کوئی مہر بنائی تھی اس پر ٹھپا لگاتے تھے، مہر سے مراد یہ کہ حضور نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے، یا حضور کے سامنے کسی نے کیا ہو اور رسول اللہ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ ساری باتیں دین ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں سنی ہوگی نا۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے زبان سے فرمایا، وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ نے کام کر کے دکھایا، وہ حدیث ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی دین ہے۔ جو پہلی حدیث ہے یعنی حضور نے زبان سے فرمایا اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا اس کو کہتے ہیں یہ فعلی حدیث، حضور کا اپنا عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے سکوت اور خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یا حدیث کی اصطلاح میں تقریری، جس کو آپ انگریزی میں کنفرمیشن، رسول اللہ نے کنفرم کر دیا، رسول اللہ کی تائید حاصل ہو گئی۔ جب حضور نے خاموشی اختیار کی، یہ خاموش تائید ہے۔ کبھی کبھی اس پر سنت کا اطلاق بھی ہوتا ہے کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نہیں۔ اصل میں تقسیم یوں ہے، جو کام حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، جو کیا وہ سنت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان سب پر جو حدیث ہے اس پر بھی سنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جو آپ کا عمل ہے اس پر سنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کا کام جو بھی کریں، جو بھی دین کے نام سے کریں، پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ وظیفہ پڑھیں، یہ پڑھا کریں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، ظاہر تو اللہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے،
کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ثابت ہے؟ یہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بظاہر کس قدر پرکشش چیز ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو وظیفے پڑے جا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے؟ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں۔ تو نیکی سمجھ کر بھی ایک کام کرے گا، اللہ کا نام بھی لے گا، جو نبی کے طریقے سے ثابت نہیں، وہ اس کے حق میں بدعت بنے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی کام کیا اس کام کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ کام مردود ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ظہر کی نماز آپ پڑھتے 4 رکعتیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ آپ ذرا تصدیق کریں گے تو مجھے پتہ چلے کہ واقعتاً کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تشہد پڑھتے ہیں، کہاں تک پڑھتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر 30 رکعت کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ عبدہ و رسولہ پر تشہد ختم نہ کریں اور اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا معنی ہے اس عبارت کا؟ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ یہ آل میں پوری امت مسلمہ شامل ہے، یہ یاد رکھیں، کوئی خاص افراد نہیں ہیں۔ آل محمد میں پوری امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پیروکار شامل ہیں، اس میں خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور آپ کے طریقے پر قائم ہے، وہ آل رسول ہے۔ ایک اہل بیت ہیں، اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بالتبع اولاد شامل ہے۔ آل رسول میں پوری امت ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز کے پہلے قاعدے میں پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیا جرم کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا جرم ہے؟ بولیے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجیے آپ، تاکہ دوسرے کو سمجھا سکیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جرم ہے؟ درود پاک پڑھنا جرم نہیں، اس مقام میں جرم کیوں بن گیا کہ نبی کی سنت کے خلاف پڑھا گیا ہے۔ تو درود پاک بھی نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھا جائے گا، وہ اس کے حق میں بدعت بنے گا، جرم بنے گا۔ اس لیے سجدہ صاحب لازم ہے۔ اگر اللہم صلی علی تک پہنچے ہیں، سجدہ صاحب لازم نہیں۔ اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، سجدہ صاحب لازم آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر آپ درود بھی پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے حق میں جرم بن جائے گا، آپ کے لیے بدعت بن جائے گا، آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پہ وہی قبول کیا جائے، وہ نبی کریم طریقے سے سابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم لا الہ الا انت۔